نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان چرواہا اور ایک یہودی عالم کے درمیان مناظرہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو شام کا وقت قریب تھا تو اس نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی ہے جس نے جبہ کبا پہنا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کی بستی کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ چرواہے کے قریب آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک نووارد مسافر ہوں اور میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بہت برکت کی بات ہے کہ مہمان اللہ کا انعام ہے۔ اب اس چرواہے نے اس عالم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب گھر میں پہنچا اس کو کھانا دیا، اس کے لیے الگ بستر کا انتظام کیا، الگ چارپائی اس کے لیے بچھا دی اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ اب یہ جو عالم کی شکل میں تھا، دراصل یہ ایک یہودی عالم تھا جو مسلمانوں کے درمیان آ کر فتنہ ڈالنا چاہتا تھا اور مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا۔ پہلے وقت میں آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں اور اس طرح کے لوگ مسلمانوں کو آ کر بہکانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اب یہودی عالم نے کہا اس چرواہے سے کہ یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے پوچھا کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ کہنے لگا یار یہ قرآن پاک میں کئی الفاظ بار بار آئے ہیں، جس طرح واللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ هو السمیع العلیم ہے۔ یہ قرآن پاک میں بار بار آئے ہیں۔ اور اسی طرح ویل یومئذ للمکذبین ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہرایا جائے؟ تو کیوں نہ ہم یوں کر لیں کہ ہم ایک قرآن لکھیں اور اس کے اندر یہ تمام جو الفاظ بار بار آئے ان کو بس ایک بار ہی کر دیں۔ اب مسلمان چرواہا جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ مسلمانوں کے روپ میں، علماء کے روپ میں، عالم کی شکل کے اندر دراصل ایک فتنہ ہے، ایک شیطان نما انسان ہے۔ تو اب وہ جو ایک چرواہا تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا۔ اس نے کہا یار تیری بات تو مجھے ٹھیک لگتی ہے، تو میرے ذہن میں بھی ایک خیال آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا وہ کون سا خیال ہے مجھے بتاؤ؟ تو اس مسلمان چرواہے نے کہا یار آپ کے دو کان ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کا ایک کان کاٹ دیں اور ایک کان سے آپ سنتے رہیں۔ آپ کے دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہم نکال دیں، ایک آنکھ سے آپ دیکھتے رہیں۔ آپ کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں کاٹ دیتا ہوں، دوسرا ہاتھ سلامت رہے گا، اس سے کام کرتے رہو۔ آپ کی دو ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ میں کاٹ دیتا ہوں، ایک باقی رہے گی۔ تو وہ یہودی گھبرا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو عالم ہے، لیکن تو عالم نہیں، علماء کی شکل کے اندر تو ایک فتنہ ہے۔ تو یہاں سے اگر سلامتی چاہتا ہے تو ہماری بستی سے نکل جا، وگرنہ میں تجھے یہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ دوستو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہر آنے والے فتنے سے بچے رہیں گے، اور اگر اپنے علماء سے نہیں جڑیں گے تو کوئی بھی ہمیں آ کے شکار کر سکتا ہے، ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ جس علاقے میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں پر علماء کے ساتھ جڑیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ علماء اور اللہ والے جو ہیں یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، اور ایمان ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دینے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں، اس میسیج کو عام کریں کہ بھائی اللہ والوں کی اور علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔